صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا۔ اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے بے حیا باتیں، بے حیا کلام حرام فرما دیا۔ اس کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے اللہ پاک نے فحش کلام حرام کر دیا اور فحش کام حرام کیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رب کے زیادہ قریب ہوگا اس کے اندر غیرت زیادہ ہوگی۔ جب غیرت زیادہ ہوگی تو وہ فحش باتیں نہیں کرے گا، وہ فحش کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ غیرت کم ہوگی تو ایسے کام ہوں گے، جب غیرت بڑھے گی تو پھر ایسے کاموں سے وہ بچے گا۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ عز و جل سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں یہ باتیں رکھی ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں، پھر ولی کو کیا شان نصیب ہوتی ہے، ولی کو کیا مقام نصیب ہوتا ہے۔ یہ آخری حدیث پاک ہے اور اس کا مفہوم ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کیونکہ وقت کے دامن اتنی گنجائش نہیں کہ اس کو لمبا کیا جائے، لیکن آپ سمجھیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ کے بندے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اجتماعی صورت میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے ایسی جگہوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب وہ پہنچتی ہیں تو پھر ان کے اندر شامل ہو کر ان کے اوپر صاحبان کر دیتے ہیں، ڈانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک فرشتے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں۔ رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، کرم ہو رہی ہوتی ہیں، اب وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے یہ بزرگ بار بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی کو اللہ کی پاکی بیان کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ یہ اپنی خوش قسمت بات کو علماء کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ سب کو اللہ سے پیار ہے تو آپ بار بار اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ کو تو بڑا پسند ہے کہ میری تعریف کرے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میری تعریف کرے، خود بھی تعریف کی اور سکھایا میری کیوں تعریف کرو، وہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ہماری تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ جو شانیں دی ہیں تو نے دی ہیں، نبیوں کے دی ہیں تو نے دی ہیں، ولیوں کے دی ہیں تو نے دی ہیں، یہ شانیں تیری ہیں، لیکن وہ اپنے بندوں سے ظاہر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب وہ بیٹھے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ مکمل ہوا فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ جل وعلا فرماتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں وہاں سے آئے، پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں وہ تکبیر کر رہے تھے، تسبیح کہہ رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ وہ کیا مانگتی ہیں؟ کہا وہ جنت مانگتی ہیں۔ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ جنت نہیں دیکھی۔ تو اگر دیکھ رہے تھے کہتے پھر تو وہ بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی جنت کی طرف کرنے والے ہوتے ہیں، سخت جنت کا طالب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ وہ جنت کس سے پناہ، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جہنم سے حفاظت مانگتے تھے۔ کہا کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر دیکھ رہے تھے تو کہا تو وہ زیادہ بھاگنے والے ہوتے ہیں، جہنم سے زیادہ بھاگنے والے ہوتے ہیں، زیادہ تیری پناہ اور حفاظت مانگتے کہ جہنم سے بچائیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ کیا چاہتے تھے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں مالک وہ بخشش ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سب کو بخش دیا۔ اب کہ میرے پاس کتاب موجود ہے لیکن وقت نہیں کہ میں اس پوری عبادت پڑھوں، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ کہا میں نے سب کو بخش دیا۔ مسلم اٹھا کے دیکھو، دیگر کتب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری میں یہ کیسے بات آئی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا میں نے بخش دیا، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولا اور اس نے کہا مالک اس میں تو ایک خطا کار ہے اور بڑے خطا کار ہے، خطاؤن، بڑے گناہ گار ہے، انما جاء لحاجتی، وہ تو کسی حاجت کے لیے آیا، وہ تو محفل میں ذکر کے لیے آئے نہیں، وہ تو تیری یاد کے لیے آئے نہیں، اس نے کوئی اور کام تھا تو وہ آ گیا اور پاپی مجرم ہے، بے نیتہ ہے، ذکر کے لیے آیا بھی نہیں، اوپر سے مجرم بھی بڑا ہے، اسے بھی بخش دیا۔ ذرا سنو، اسے بھی بخش دیا۔ خالق کائنات جل وعلا کی
انداز دیکھو. اللہ پاک کیا فرماتا ہے, مَلَهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ. سنو میرے فرشتوں, تم اس گناہگار کو دیکھتے ہو, تم اس خطاکار کو دیکھتے ہو, تم اس پاپی کو دیکھ رہے ہو, تم اس مجرم کو دیکھ رہے ہو, میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں جن کے پاس میں یہ بیٹھ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی. بعض لوگ چوڑوں کو دیکھتے ہیں, ہم نے کہا تمہاری جسم میں چوڑے ہیں, ہماری جسم میں خدا کی جان ہے. تمہیں بدماش نظر آتے ہیں, ہمیں خدا کے یاد نظر آتے ہیں. تمہیں ایک بھی نظر آتے ہیں, تمہیں کیڑے نظر آتے ہیں, تمہیں خوشبوئیں کیوں نہیں نظر آتی. اللہ پاک کیا فرماتا ہے, فرشتوں تم اس خطاکار کو دیکھ رہے ہو اور اس بے دیت کو دیکھ رہے ہو, ہم اپنی جان کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمارے یار ایسے ہیں, ذکر تو ذکر ہے, جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے, ان کا بیٹھنا اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم اس سے وقت مٹا دیتے ہیں. ابھی آپ توجہ فرمائیں, جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آئے. دیکھو سوال کیا تھا, اللہ پاک میں نے بخش دیا, یہی تھا نا. تو فرشتے نے جو سوال کیا کہ وہ تو خطاکار ہے اور بڑا گناہگار ہے, چھوٹا بھی نہیں. جنہوں نے پڑھا میں پتا خطاؤں کون سا سکھا ہے, اور پکا مجرم ہے, اور پھر نیت بھی نہیں کی, کسی حاجت بھی نہیں آئی, تو اسے بخش دیا. اب بتاؤ جواب کیا ہونا چاہیے ہمارے مطابق؟ یہی ہے نا, ہاں میں نے بخشا, کیا میں نے بخش دیا, میرے یاروں کے پاس بیٹھا میں نے بخش دیا. لیکن انداز یہ نہیں ہے. اور تمہیں ابھی بھی نہیں پتا اللہ کے یاروں کی شان کیا ہے, اللہ کے دوستوں کی شان کیا ہے. ہم کہیں کہتے ہیں یہ پڑھاتے ہیں, اور ہم نے کہا ہم نہیں پڑھاتے, جس نے دی ہے نا وہ پڑھا کے بتاتا ہے. میں نے بڑی دی ہے ان کو شان. اللہ وہ یوں بھی فرما دیتا میرے بندوں کے پاس بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے میں نے بخش دیا اپنی جانوں کی وجہ سے. نہیں, یہ لفظ نہیں, بلکہ اللہ وہ فرماتا ہے فرشتوں بخشنے کی بات کرتے ہو, یہاں تو آ کے کوئی بیٹھ جائے تو ہم اس کی بدبختی بھی مٹا دیتے ہیں, ہم بدبخت نہیں رہنے دیتے. میں یہاں سے آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کسی ولی کے پاس بیٹھنے والا ہے اور باکمال کے پاس بیٹھنے والا ہے, اور اس میں یہ نہیں کہ اس نے ذکر کیا آ کر, اور اس میں یہ بھی نہیں کہ اس نے نیت کی ہے. یہاں تو وجود ہے وہ کسی حاجت کے لیے آیا اور ہے بھی وہ گناہگار. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. میں آہستہ پوچھتا ہوں, جو صحابہ حضور کے پاس بیٹھے, جو ہر گھڑی حضور کی اطاعت کرنے والے, حضور کی صحبت میں رہنے والے, ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ پاک اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں, اور ان کی نیتیں بھی پکیزہ, ان کی سوچ بھی پکیزہ, اور صحبت بھی صحبت مصطفیٰ, اور مجلس بھی رسول اللہ کی, اور بیٹھے بھی حضور کے پاس. اور یہاں ولی اور کامل بیٹھنے والا گناہگار اور خطاکار اور نیت بھی نہیں کر کے آیا تو اس کی بخشش ہو رہی ہے اور اس سے بدبختی مٹائی جا رہی ہے. تو جو عاملہ کے نام محبت کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں اور حضور پہ جان دینے والے ہیں, اس میرے معافی کی شان کا عالم کیا ہوگا. ابھی بھی آپ وہاں نہیں پہنچے یہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. اگر گہرائی میں تو جا کر دیکھیں نا, کہ یہی اس لیے حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ شعر لکھا ہے, میں کہتا ہوں کہ کمال لکھا ہے. یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از صد سالہ تاج میریا. یہ تو شعر ہم پڑھتے ہیں اور ڈنکے کے جھوٹ پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک لمحہ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال رب کی رضا کے لیے عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے. کیونکہ حدیث بتا رہی ہے کہ 100 سال رب کی رضا کے لیے عبادت کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بوئے بیڑیاں لے جائے, ایمان خطر میں پڑ جائے, لیکن یہ خدا کے وہ بندے ہیں جہاں تو گناہگار بھی آئے تو رب اس میں بھی کرم فرما دیتا ہے, اس کی بھی عبادت ہو جاتی ہے. تو ان کا ایک لمحہ اتنا اعلیٰ ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو مفتی احمد یہاں فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ, یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ بہتر از لکھ سالہ عبادت
حضور کی صحبت ایک لمحہ کا مل جانا لکھ سالہ رب کی رضا میں جو عبادت چھٹی ہے اس سے بہتر و اعلیٰ ہے۔ آپ اس کو سمجھیں کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا کہ اب میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں، وہ بندہ نیکوکار تھا؟ پتا نہیں تو حدیث ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ کیا وہ بھی بخاری کی مسلم کی نیکوکار تھا؟ خطاؤں بڑا مجرم تھا، اور پھر جا حاجت، وہ ذکر کے لیے بھی نہیں آیا تھا، کسی حاجت کے لیے آیا تھا، تو اس کے اپنے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے؟ بولو بولو آپ ذرا، اس کے اپنے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے؟ ادھر تو وہ ختم عمل اس کا یہ ہے کہ پاپی مجرم ہے، توبہ بھی نہیں کی، پھر ذکر کے لیے بھی نہیں آیا، تو پھر بخشش کس وجہ سے ہوئی ہے یہ بتائیں۔ آپ بتائیں نا بخشش کس وجہ سے؟ اَهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، جو ہمارے ہو جاتے ہیں یوں ہی ہم ان کی عزتیں دکھاتے ہیں، ہم نے ان کی وجہ سے اس کی بخشش کی ہے، اگرچہ گناہگار ہیں لیکن بیٹھا تو نیکوکار کے پاس، بیٹھا تو ہمارے یاروں کے پاس ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تو سامنے جب سلام بھگتنی ہے پھر ہی جنت میں جانا ہے، کوئی بڑی کوئی کام نہیں آئے گا، سب نے سلام بھگت کے جانا ہے۔ ہم نے کہا تم کون سا قرآن پڑھتے ہو، کون سی حدیث پڑھتے ہو، یہاں اس کا عمل کیا ہے؟ اور یہ مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث، اس کا اپنا عمل کیا تھا وہ سامنے تھا، پھر اس کی بخشش کس وجہ سے ہوئی، پھر بدبختی کس وجہ سے مٹائی جا رہی ہے؟ بخاری کی قائد خود فرما رہا ہے کہ یہ میرے یار ہی ایسے ہیں، یقیناً یار یار کی شان دکھاتا ہے، وہ پتہ نہیں جس کا یار ہوگا کہ اپنے یار کے پاس بیٹھنے والے کو کچھ نہ دے اور یار کی شان نہ دکھائے۔ یہ خالق کائنات کے یار ہیں، جو رب کا یار ہو جاتا ہے رب پھر بتاتا ہے کہ جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم یوں نوازتے ہیں۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نیکوں کے پاس بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ رحمتیں جب ان پہ برستی ہیں تو ساتھ بیٹھنے والے بھی برس جاتی ہیں، جب وہ چمک رہے ہیں تو پاس بیٹھنے والے بھی چمک جاتے ہیں، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ ان کے پاس بیٹھ کے ذکر بھی شروع کر دے اور ان کی اطاعت بھی شروع کر دے تو پھر بتاؤ اللہ اس کو کتنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضرات محترم، مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جو صحیح العقیدہ، آج کے دور میں جب ہم بات کریں صحیح العقیدہ سنی، صحیح العقیدہ دوسرا عالم دین ہو، علم کی دولت سے نصیب ہو اور اس پہ عمل کرنے والا ہو، تو پھر نتیجتاً ولایت اسے نصیب ہوتی ہے اور ہم اسے ولی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک بات پہ بات کو مکمل کرتا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، پھر آپ کو جو فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں دو کیٹیگریاں، ایک ہے متقی، ایک ہے محسن۔ حالانکہ محسن بھی متقی ہے لیکن محسن بڑا متقی ہے، ہم بھی مومن متقی ہیں لیکن ایمان کے اعتبار سے ہم متقی ہیں اور ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے اوپر تقوی کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ لیکن جو اپنے ظاہر پہ بھی شریعت کو جاری کرتے ہیں، اپنے دل پہ بھی شریعت کو جاری کرتے ہیں، اندر بھی شریعت ہے باہر بھی شریعت ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مثلا میرا دل کرتا ہے میں حسد کروں، میرا دل کرتا ہے میں فلاں کو چھیڑوں، میرا دل کرتا ہے فلاں کے خلاف بولوں، میں اس سے جھگڑوں گا، اس سے لڑوں گا اور لڑ کر اللہ کی اطاعت کروں گا، تو اسے کیا کہیں گے؟ متقی۔ یعنی خیال تو آتا ہے یہ کروں لیکن خیال کے اوپر یہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے، اللہ کے فرمان کو نافذ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ متقی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ اس نے اپنے جسم میں بھی لڑ کر اللہ کی اطاعت کا نور جاری کیا اور اپنے دل پر بھی شریعت کا نور جاری کیا ہے، یہ متقی ہے۔ لیکن اسے لڑنا پڑتا ہے، اسے خیال آتا ہے، اسے حسد کا بھی خیال آ جاتا ہے، اسے تکبر کا بھی خیال آ جاتا ہے، اسے ستانے کا بھی خیال آ جاتا ہے، نماز چھوڑنے کا بھی خیال آ جاتا ہے، لیکن یہ مانتا نہیں ہے نفس کی، یہ لڑتا ہے اور لڑ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ میں یہ بھی متقی ہے، لیکن اس سے بڑا متقی وہ ہے، میں اس سے بڑا متقی وہ ہے جسے خیال ہی نہیں آتا۔ یہ میں بات شاید کر جانا، جسے نماز چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آتا،
جسے کسی کو چھیڑنے کا خیال ہی نہیں آتا، جسے کسی کو تنگ کرنے کا خیال ہی نہیں آتا کہ وہ لڑے، حسد کا آتا ہی نہیں، کہا حسد یہ خیالات انہوں نے اس کی کشتی چرا دی، انہوں نے اس کی کشتی چرا دی ہے۔ وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں بھول گئے اور اللہ کے انوار میں اتنے ڈوبے، اتنے مستغرق ہوئے، انہیں اپنی ذات میں نظر آئی، گویا کہ وہ فوت ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں پھر اس دنیا کی طرف متوجہ کیا تو انہیں بقا کی دولت نصیب ہوئی۔ وہ اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے یہ کہا لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یعنی خیال کوئی بھی نہیں، بس ان کے مد نظر ہر گھڑی ہر لمحہ راضی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف مقصود اللہ ہے، صرف موجود اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تجلی تیری ذات کا وضو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا، اس لیے تو پھر وہ خیال کون سا آئے گا؟ صرف اللہ کا آئے گا اور اللہ ہی کی طرف سے آئے گا اور اللہ ہی